السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وقال تعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم عندما سئل عن الأضاحي أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا میں بڑا آدمی بننے کے لیے الٹے سیدھے دو پیچ چل جاتے ہیں. دھوکے سے انسان بڑا آدمی بن جاتا ہے، نقل کر کے رشوت دے کے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی جا سکتی ہیں. دھوکہ دے کے، رشوت دے کے، سفارش کے ذریعے سے انسان کسی بھی ادارے کا ممبر بن جاتا ہے. دنیا کے اندر یہ چلتا رہتا ہے. بڑے بڑے ذی استعداد پیچھے رہ جاتے ہیں جو صحیح معنی میں اس جگہ اس مقام کے مستحق ہوتے ہیں، اور جو مستحق نہیں ہوتے ان کے غلط کاموں، رشوت وغیرہ کی وجہ سے ان کو ان عہدوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے اور اللہ کے ہاں بڑا آدمی بننے کے لیے ایسا کوئی حربہ نہیں چلتا. اللہ کے ہاں بڑا آدمی بننے کے لیے وہ ایک اللہ کا اپنا ہی اصول ہے. جتنا جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے، مقرب بنتا چلا جاتا ہے، اس کو اتنا زیادہ آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، اتنا زیادہ اس کو پرکھنا پڑتا ہے. وہاں کوئی رشوت نہیں چلتی، وہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی. وہاں اندر کا نور، دل کا صبرہ ہونا، اللہ کی محبت سے معمور ہونا اور اللہ کے لیے اپنے جذبات کو خالص کرنا اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ہونا اور اس میں لگے رہنا، یہ سب چیزیں چلتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر جو اس کا جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنی سخت آزمائشوں سے گزارتا ہے، اس کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی امتحانات اور آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں، اور پھر جو نبیوں سے جتنا مشابہ ہوتا ہے اس کو اتنا ہی آزمائشوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پرکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے. اللہ تو جانتا ہے کون گفتار کا کھلاڑی ہے، کون کردار کا غازی ہے، کس کو صرف باتیں کرنی آتی ہیں اور کون واقعتاً اپنے دل کے اندر میری محبتیں لیا پھرتا ہے. اللہ کو تو سب پتہ ہے. لیکن ان تمام باتوں کے پتہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ ایک سوال ہے نا، کیوں آزمائشوں میں ڈالتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اگر نبیوں کو آزمائشوں میں ڈالا تو اللہ کو تو پتہ تھا کہ یہ میرے کتنے قابل بندے ہیں، میں نے خود ان کی تربیت کی ہے. تو جو امتحان لیا جاتا ہے وہ دو وجہ سے لیا جاتا ہے. ایک امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ اگلے کو پرکھنے کے لیے کہ آیا اس کے اندر کچھ ہے کہ نہیں.
اور دوسرا امتحان اس لیے جاتا ہے کہ دوسروں پر اس کی حیثیت واضح کرنے کے لیے کہ دیکھو اس کا میں امتحان لے رہا ہوں اور یہ میرے امتحان میں پورا کامیاب نظر آ رہا ہے. دوسروں کے سامنے اس کی حیثیت ظاہر کرنا، اس کے مرتبے کو اجاگر کرنا، اس لیے بھی امتحان لیا جاتا ہے. ایک استاد کو اپنے شاگرد کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، لیکن اس کے باوجود استاد صاحب کا کوئی دوست آ جاتا ہے. اس دوست کے سامنے استاد اپنے اس شاگرد کو، یا ایک باپ کو اپنے بیٹے کا پتہ ہے کہ میرا بیٹا بہت لائق فائق بڑا سمجھدار ہے، اس کو بلا لیتا ہے اور اپنے دوستوں کے سامنے اس سے کچھ پوچھتا ہے. وہ اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ وہ اس بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں فرما برداری کتنی ہے، اس میں صلاحیت کتنی ہے. باپ کو تو پتہ ہے کہ یہ کتنی صلاحیت کا حامل ہے، کتنا فرما بردار ہے، کتنی اللہ نے اس کو سمجھداری عطا فرمائی ہے، لیکن وہ اپنے دوست کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو اللہ نے مجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے، میرے شاگردوں میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، اس کو دکھانے کے لیے اس سے پوچھتا ہے اور وہ اس کا بہترین جواب دیتا ہے. استاد کو پتہ ہوتا ہے اس نے جواب دینا ہے، لیکن وہ دوسرے اپنے دوست کو دکھاتا ہے کہ دیکھو بھائی اس سے اس قسم کے بھی سوال کیے جائیں تو یہ ماشاءاللہ ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے، جہاں سے سنا دیتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے ان کی حیثیت کو دوسروں پر واضح کرنے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، ساری دنیا میں اللہ نے ان کی عزتوں کا ڈنکا بچا دیا. ساری دنیا کے مذاہب والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. یہودی کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک بھی کہتے تھے یہ ہمارے ہیں، ہمارے جد امجد ہیں. اور ہم مسلمان کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں. سارے کے سارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دیوانے ہیں، سارے کے سارے ان کی طرف اپنے کو منسوب کرنا فخر جانتے ہیں، عزت جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنی بڑی عزتیں عطا فرمائیں. اب اللہ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے حالات سے گزارا، بہت سی آزمائشیں ان پر ڈالیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں پورے کامیاب ہو کر نکلے. تو اب اگر آج ہمیں وہ آزمائشیں پتہ نہ ہوتی تو ہمارے دل میں آنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا رتبہ کیسے ملا. لیکن جب ہم ان کی سیرت کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اتنی آزمائشیں، اتنے اللہ نے ان سے امتحان لیے اور ہر امتحان میں وہ پوری طرح سے کامیاب ہو کر نکلے، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ واقعی یہ بندہ اس مقام کا مستحق تھا جو مقام اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اللہ دوسرے اپنے پیاروں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، کھرا کھوٹا الگ کر دیتا ہے اور ساری دنیا پہ واضح کر دیتا ہے اگر میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے، اگر میں نے اس کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے. اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں قرآن پاک میں ذکر کی ہیں اور کتابیں بھری پڑی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا نام ہی بڑی مشکل آزمائشوں میں کامیاب ہو کر نکلنے کا استعارہ ہے. ابراہیم کا نام اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے. ابراہیمیت اللہ کے لیے ساری دنیا کو اگنور کر کے ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اس کے راستے میں اپنی تن من دھن سب کچھ لگا دینے کا نام ہے. کسی کی پرواہ نہیں کرنا، اگر پرواہ ہے تو صرف اللہ کی ہے، راضی کرنا ہے تو صرف اللہ کو، اور بولنا ہے تو صرف اللہ کی رضا والا بولنا ہے. ساری دنیا سے لڑ جانا ہے، ایک اللہ کی خاطر ہر طرح کے حالات میں آگ میں کود جانا ہے، ہجرت کر کے چلے جانا ہے. اپنے چھوٹے سے بچے کو ایک صحرا کے اندر، وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کے چلے جانے کا نام ابراہیمیت ہے. اتنی بڑی آزمائشیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نمرود نے خواب جیسے فرعون نے خواب دیکھا تھا، نمرود
جو اس وقت بابل کا بادشاہ تھا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، عراق کے شہر بابل، وہاں نمرود کی حکومت تھی جو اس وقت کی دنیا کا، ساری دنیا کا حاکم تھا۔ اس نے خواب دیکھا، اس خواب میں اس کو تھوڑا سا پریشانی، یہ کیسا میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس نے معبرین سے پوچھا کہ یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ ہی کے درباری، آپ کے جو قریب کے بندے ہیں، انہی میں سے کسی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو آپ کو ہلا کے رکھ دے گا، آپ کی حکومت کو کمزور کر دے گا، جو آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اس کو فوراً اس کی فکر ہوئی، اس نے فوراً اپنے تمام درباریوں سے کہا کہ آج کے بعد تم میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، کسی کو گھر جانے کی اجازت نہیں ہے مبادا۔ لیکن اللہ کی شان، جس کو اللہ لانا چاہے اس کو کون رو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اس وقت اپنی ماں کی پیٹ میں امانت تھے، اور آزر کو نمرود نے کہیں بھیجا، اس کو کہیں جانا پڑا، جو ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا۔ وہ جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہہ گیا کہ جو تیرے پیٹ میں امانت ہے، اگر یہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو جیسے ہی پیدا ہو اس کو مار دینا، کیونکہ ہمارے خدا نمرود کا یہ حکم ہے کہ اگر پیدا ہوگا تو مار دیں گے، اور اگر نہ مارا تو پھر ہم سب کو سزا ملے گی، لہذا اس کو تم نے مار دینا۔ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی۔ آزر کہیں سفر پر چلا گیا، پیچھے اللہ نے بیٹا ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمایا۔ اب ایک ماں اور جو نبی ہوتے ہیں ان کو اللہ نے عجیب حسن و جمال عطا فرمایا ہوتا ہے۔ نبی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ان کو اللہ ایسی شکل، ایسی خوبصورتی عطا فرمایا کرتا ہے کہ اگرچہ لوگ ان کو نہ مانیں، لیکن ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں، کافروں کے دلوں میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ یہ چہرے والا جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ چہرے والا، ایسے سچے کردار والا کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ ان کے دل کے اندر یہ بات ضرور آتی ہے، اگرچہ وہ اس بات کو نہ مانے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ تو نبی بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ ان کی خوبصورتی کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کیسے پیارے ہوں گے، کیسے خوبصورت ہوں گے۔ جب پیدا ہوئے، ماں نے دیکھا کہ یہ تو بیٹا پیدا ہو گیا ہے، اب اس کی ہمت نہ ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کی۔ اس نے کیا کیا، کافی فاصلے پر ایک غار تھی، اس غار میں جا کے ابراہیم علیہ السلام کو چھپا دیا، اور غار کے دہانے پہ ایک پتھر رکھ دیا۔ اب وہ رات کے اندھیرے میں یا کسی بھی وقت لوگوں سے نظریں چرا کے روزانہ ایک دفعہ، دو دفعہ وہاں جاتی تھی، جا کے اپنے بیٹے کو دیکھ کے تسلی کر کے واپس آ جاتی تھی۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابراہیم غار کے اندر پل رہے ہیں، لیکن جب ان کی ماں وہاں جاتی تھی تو دیکھتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں سے شہد نکل رہا ہے اور دودھ نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی انگلیوں سے ان کی غذا کا سامان بنا دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس طرح ایک مہینے میں بچہ بڑا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک ہفتے میں اتنا بڑا ہو رہے تھے، وہ ایک سال میں بچہ جتنا بڑا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے میں اتنا بڑا ہو رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ماشاءاللہ بڑے ہو رہے تھے، پل رہے تھے، وہاں اللہ ان کی ضرورت کو پوری کر رہا تھا۔ ماں روزانہ جاتی تھی۔ آزر واپس آ گیا، سفر سے واپس آیا، پوچھا تو اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ پھینک آئی تھی۔ وہ کہا چلو تم نے اچھا کیا، ہم اپنے خدا نمرود کے عتاب سے بچ گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ تھوڑے سے اب حالات سازگار ہیں، نمرود یہ آزر کا کچھ موڈ ٹھیک ہے، تو کہنے لگی کہ آپ کا بچہ ابھی تک زندہ ہے، اس کو میں نے مارا نہیں، میری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس کو اتنے پیارے بچے کو قتل کر دوں۔ وہ فوراً طیش میں آ گیا کہ تم نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ میں کہا میں ایک ماں ہوں، اتنے پیارے بچے کو کیسے قتل کر سکتی ہوں؟ فلاں غار کے اندر میں نے چھپایا ہوا ہے، اگر قتل کرنا ہے تو خود جا کے قتل کر دو۔ میں نے آپ کو اسی لیے بتایا ہے
کہ اگر کرنا ہے تو خود جا کے کر دو۔ دل کے اندر یہ تھا کہ اتنا پیارا بچہ جب یہ دیکھے گا، خون تو اسی کا ہے، دیکھے گا تو فوراً ہی یہ اس کا گرویدہ ہو جائے گا۔ یہی بات ہوئی۔ آخر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو رکھنا تھا اور ان سے بہت بڑا کام لینا تھا۔ جب نمرود وہاں یہ آزر وہاں قتل کرنے کے ارادے سے پہنچا، غار کے دہانے سے پتھر ہٹایا، آگے جا کے دیکھا اتنا خوبصورت بچہ کہ دل کو موہ لیا اور ایک دم ان کا دیوانہ ہو گیا اور قتل کرنے کے ارادے سے باز آ گیا اور چپکے اٹھا کے اپنے گھر لے آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کو ختم فرما دیا جو بچوں کو قتل کرنے کا ماحول ایک وہاں بنا ہوا تھا، اللہ نے اس کو ختم فرما دیا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کر دیا۔ تو پیدا ہوتے ہی آزمائش شروع، کہ پیدا ہوتے ہی اپنا گھر چھوڑنا پڑ گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ سب سے پہلا امتحان تو یہ ہے۔ پھر جب اللہ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی تو گھر کے اندر ہی ایک بتوں کو بنانے کا کارخانہ بنا ہوا تھا۔ آزر صرف بت پرستی نہیں تھا، وہ بت گڑ بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور نمرود کا بتوں کے مذہب کا سب سے بڑا پیشوا تھا۔ بڑے بڑے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، لوگ آ کے اس سے دعائیں کرواتے تھے۔ یہ جو آزر تھا یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہ وزیر مذہبی امور تھا اور بڑی زبردست قسم کی اس کی گدی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اختیار گدی ان کو مل سکتی تھی اور ان کو اپنے باپ کی خلافت میں بہت مال و دولت اور بہت عیش و عشرت اور بظاہر دنیاوی بڑی عزت مل سکتی تھی، بہت بڑا عہدہ مل سکتا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے پیدا ہی بتوں کو توڑنے کے لیے کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے ان کا والد بت بنا رہا ہے، کسی کی ناک سیدھی کر رہا ہے، کسی کے کان بنا رہا ہے، کسی پر کیا کر رہا ہے، کسی کو رنگ روغن کر رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، بابا جان میں دیکھتا ہوں کہ آپ ایک ایسے معبود کی، ایسے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں جو آپ کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتے، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ بولتے ہیں، نہ وہ آپ کو کسی قسم کا فائدہ دے سکتے ہیں، آپ کیوں ان کے سامنے جھکتے ہیں؟ اور فرمایا کہ یا ابتی، ابا جی مجھے اللہ نے علم وحی عطا فرمایا ہے اور میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، لہذا آپ میرا اتباع کریں، میری بات مان لیں، میں آپ کو آخرت میں ناکام ہوتا دیکھ نہیں سکتا۔ آپ بتوں کی عبادت نہ کریں، آپ ایک وحدہ لا شریک لہ، ایک اللہ کی عبادت کریں، توحید کی دعوت دی۔ اور ایک دفعہ بچپن میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ آپ کہاں جاتے ہیں روزانہ؟ اور کہا جی میں اپنے خدا نمرود کے پاس جاتا ہوں اور وہاں جا کے سجدہ ریز ہوتا ہوں، وہاں سے ہو کے آتا ہوں۔ اور کہا نمرود آپ کا خدا ہے؟ جی نمرود میرا خدا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا ہوا تھا اور کہا مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تمہیں بھی نمرود نے پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عجیب بات کہی اور کہا یہ کیسا خدا ہے کہ مجھے اتنا خوبصورت پیدا کیا اور خود وہ اتنا بدصورت ہے؟ کیونکہ وہ بڑا بدصورت تھا۔ ایک جھٹکا لگا، نمرود کی بدصورتی پر جب سوال اٹھایا تو آزر بالکل لاجواب ہو گیا۔ تو پھر بعد میں جب اس کو توحید کی دعوت دی تو وہاں بھی وہ لاجواب ہو گیا اور اس کو بتایا کہ اللہ وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہی کامیابی ہے، بندگی ہے ہی اسی کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا اگر تم ان باتوں سے باز نہیں آتے میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور نکل جاؤ میرے گھر سے، آج کے بعد میرے گھر میں تم نے قدم نہیں رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ یہ ایک بڑا امتحان تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے گھر والوں کو ہی دعوت دی تھی، کیونکہ نبی ایسے ہی کیا کرتے ہیں،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اپنے اقربا رشتہ داروں کو ہی دعوت دی تھی، اس کے بعد دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے والد کو دعوت دی۔ جب وہ نہ مانا اور اس نے دھمکی دی کہ نکل جاؤ یہاں سے، اگر آئندہ تو نے ایسی باتیں کی تو میں تجھے سنگسار کروا دوں گا، پتھر مار مار کے معاذ اللہ تجھے ہلاک کروا دوں گا۔ جب دیکھا حالات ایسے ہیں تو کہنے لگے سلام علیک، آپ کے لیے میں سلامتی کا طلبگار ہوں، اور میں اپنے اللہ سے دعا مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے اور آپ کو اللہ ہدایت دے دے۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام نکل گئے۔ اب جا کے قوم کو دعوت دی، گھر سے نکال دیے گئے۔ وہ کہاں چپ کر کے بیٹھنے والے تھے، وہ تو اللہ کے عظیم پیغمبر تھے، انہوں نے قوم کو جا کے دعوت دینا شروع کر دی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، یہ تم کن مورتیوں کی عبادت کر رہے ہو؟ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ بتوں پہ جو تم دھرنا دیے بیٹھے ہو اور ان کی عبادت میں تم بیٹھے رہتے ہو، یہ کیا مورتیاں ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، لہذا ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں، یہی ہمارے معبود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر انہی کو پوجنا، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا تو کہ مذاق کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی ہمارے معبودوں کے خلاف کوئی بات کرے۔ ہمارے شہر بابل میں وہاں کا ماحول ہی ایسا تھا، ان کو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ابراہیم مذاق کر رہے ہو؟ کہتے نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، میں تو تمہیں سچے رب کی خبر دے رہا ہوں اور تمہیں ان معبودان باطلہ کی حقیقت بتلا رہا ہوں کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تمہیں کیا نفع نقصان دیں گے؟ یہ تو ایک ٹھوکر لگنے سے خود گر جاتے ہیں، تمہیں کیا سنبھالیں گے؟ یہ تو دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتے، یہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے بھی تمہارے محتاج ہیں، ان کو کبھی تم ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے رکھ دیتے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لہذا تم ان کی کیوں عبادت کر رہے ہو؟ جب وہ لاجواب ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ دلیل کی بنیاد پر یہ سمجھ نہیں رہے، اور ان کی عقل کو میں کھٹکھٹا رہا ہوں، ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر انہوں نے اپنے ذہن میں ایک اور پروگرام بنایا کہ میں ان کو ایک اور طریقے سے سمجھاؤں گا، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے یہی سوچا کہ میلہ ایک آ رہا ہے، یہ سارے لوگ وہاں جائیں گے، جب یہ چلے جائیں گے تو میں اکیلا یہاں ان بتوں کو توڑ دوں گا، پھر میں ان کو عملاً ایک تجربے کی بنیاد پر سمجھاؤں گا کہ دیکھو تمہارے مذہبی پیشوا جو تمہیں ڈرا رہے ہیں کہ اگر تم نے ان بتوں کے خلاف کچھ سوچا تو ان کا قہر تم پر نازل ہو جائے گا، تو میں ان کو دکھاؤں گا کہ دیکھو میں نے سب کو توڑ دیا ہے، میرے اوپر تو کوئی قہر نازل نہیں ہوا، تم کون سی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ لہذا ایک ان کا مذہبی میلہ ہوتا تھا، ایک کوئی اجتماع ہوتا تھا جس میں سارے بابل شہر والے بادشاہ اور وزیر اور سب لوگ نکلتے تھے اور وہاں میدان کے اندر جا کے کچھ وقت گزارتے تھے۔ جب وہ وقت آیا، لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اصل میں یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ باور کروایا کہ میرا اس وقت جانا ٹھیک نہیں ہے، گویا میں نے ستاروں سے رہنمائی لے کر تمہیں بتایا ہے، اس لیے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ لوگ ستاروں پر بہت یقین رکھتے تھے اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ ستارے ہی ہمارے لیے تصرف کا حق رکھتے ہیں، اور کچھ اچھے ستارے ہوتے ہیں جو آج کل کچھ لوگوں کے ذہن ہیں، ان کا بھی ایسا ذہن تھا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اس فعل سے سمجھا کہ شاید کوئی ایسا منحوس ستارہ ہے جو ان کے جانے پر ان پر اثر انداز ہوگا اور یہ بیمار ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ سارے لوگ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہی کیا جو انہوں نے کرنا تھا، بتوں کو توڑ دیا، اور جب وہ اس بت خانے میں داخل ہوئے، وہ ایک شہر کے مرکزی چوک میں بہت بڑا بت خانہ تھا، سارے کے سارے لوگ آ کے وہاں عبادت کرتے تھے، اور بابل کا سب سے بڑا بت بھی وہاں تھا،
اور جو انہوں نے اپنے بتوں کو علیحدہ علیحدہ مقاصد دے کر بت بنائے ہوئے تھے، یہ فلاں کام کے لیے، یہ فلاں، سارے کے سارے بت اس بڑے عبادت خانے میں تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لے کے جاتے ہیں اور بتوں، کسی کا منہ توڑ دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کو گرا دیا، بتوں کو توڑ پھوڑ کے وہ جو کلہاڑا ہے وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ قوم واپس آتی ہے، آ کے دیکھتی ہے کہ ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کی ہم حفاظت نہ کر سکے۔ ایسی عقل جو ہے، عقلی پستی تھی کہ اپنے بتوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر اور دیکھا کہ ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، اس کے باوجود یہ ذہن میں نہیں آیا کہ یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں جو اپنی حفاظت نہیں کر سکے، بلکہ اپنے آپ کو کوسنے لگ گئے کہ ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکے، اور یہ ان کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک لڑکا ہے، ایک آدمی ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، یہ اسی نے کیا ہوگا، بلایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا گیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے معبودوں کا یہ حال آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عقل پر ہتھوڑا مارا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو سب سے بڑا ہے، دیکھو کلہاڑا بھی اسی کے پاس ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میرے ہوتے ہوئے چھوٹوں کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہو؟ جب سب سے بڑا خدا میں ہوں تو تم کیوں کسی اور کے سامنے جھکتے ہو؟ صرف میرے سامنے جھکو۔ لہذا اس کو سب پہ غصہ آیا، اس نے سب کو توڑ دیا اور سب کو ختم کر دیا، اور تمہیں یہ پیغام دیا کہ جھکنا ہے تو صرف میرے سامنے جھکو، سب سے بڑا بت تو میں ہوں۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ ابراہیم ہم سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں، لیکن کہے بغیر گزارا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ تو بول نہیں سکتے، یہ تو کسی قسم کی حرکت نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودان باطلہ پر افسوس ہے۔ کیا تمہاری عقل ہے کہ جو معبود تمہیں نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، پھر تم کیوں ان کے سامنے جھکتے ہو، کیوں ان کو معبود مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ابراہیم علیہ السلام کو اب کوئی سزا ملنی چاہیے۔ یہ بات نمرود تک پہنچ گئی۔ نمرود وہ بھی ان کا دیوتا بنا ہوا تھا، جس طرح یہ لوگ آ کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اسی طرح نمرود اپنے بادشاہ کو بھی جب سجدہ کرتے تھے۔ نمرود کو جب پتہ لگا کہ آزر کے بیٹے ابراہیم نے یہ کیا ہے، اس کو میرے پاس بھیجو۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لے جایا گیا، اور جب نمرود کے دربار میں پہنچتے ہیں کہا تو مجھے خدا نہیں مانتا؟ کہا میں تجھے خدا کیسے مان سکتا ہوں، تو بھی میری طرح کا ایک انسان ہے۔ وہ کہا اچھا خدا ہونے کے لیے کیا لازمی ہے، کیا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا خدا تو وہ ہوتا ہے جو موت و حیات کا مالک ہوتا ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے، جو مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ ایک بالکل بے گناہ آدمی جس کا کوئی قصور نہیں تھا، جلاد سے کہا اس کو مار دو، اس نے فوراً اس کی گردن اڑا دی۔ اور ایک وہ آدمی جس کے لیے سزائے موت طے ہو چکی تھی، اس کو وہاں سے بلایا اور بلا کے جیل سے بلا کے کہا اس کو چھوڑ دو۔ کہا دیکھو اس کو میں نے زندگی بخش دی، اس کو میں نے مار دیا، موت و حیات کا تو میں بھی مالک ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بے وقوف کو موت و حیات کی حقیقت کہیں نہیں پتہ، اس کے ساتھ کیا میں الجھوں؟ انہوں نے ایک دوسری بات کہی، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، جس سے وہ مبہوت ہو کے رہ گیا۔ فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو اپنی خدائی میں سچا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق کے اندر غروب کر، تو فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ لاجواب ہو گیا۔ اب جب کفر لاجواب ہو جایا کرتا ہے، جب باطل دلائل کے سامنے چاروں شانے چت ہو جاتا ہے، پھر اس نے ظلم پر آنا ہوتا ہے۔ اب نمرود نے سوچا کہ اگر اسی طرح یہ دلائل کی بنیاد پر لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتا چلا گیا اور لوگ ایمان لے آئے تو میری حکومت وہ تو میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ لہذا اس نے کہا ایک آگ جلائی جائے اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے۔ تو ایک بہت بڑی آگ
جلائی گئی، اس کی کیا تفصیل ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑے حالات سے گزارا، بڑی آزمائشوں سے گزارا، اور اللہ نے خود ان کے ہر امتحان میں کامیاب ہو جانے کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے خود بتایا ہے کہ میں نے بہت امتحانات میں ڈالا، بڑی آزمائشوں میں نے مبتلا کیا، فَأَتَمَّهُنْ، وہ ہر آزمائش، ہر امتحان میں پورے 100 نمبر لے کر نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہمارے پیشوا ہیں، وہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ بھی ملت ابراہیم کا اتباع کریں۔ وہ حنیف تھے، حنیف، ساری دنیا سے انہوں نے رخ پھیر کے ایک اللہ کی طرف رخ پھیر جو ہے وہ موڑا تھا اور اللہ کی طرف رخ پھیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو ذی الحج کا مہینہ آ رہا ہے، یہ سارا ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا مہینہ ہے۔ حج ابراہیم علیہ السلام کا ہے، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے ملی ہے، صفا مروہ کی سعی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے ملی ہے، آب زمزم جیسا عظیم پانی ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے صدقے ہمیں ملا ہے۔ ہمیں شریعت میں کتنے بڑے بڑے احکام، کتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے جو فریضے نصیب ہوئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے ہوئے ہیں۔ تو لہذا ابراہیم وہ ایک بہت بڑا نام ہے اور ہمیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جد امجد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا فرمایا اور اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، کہ ہم نے نبوت کو ابراہیم کے خاندان کے اور ان کی اولاد کے ساتھ خاص فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر ہوئے ہیں وہ سارے ان کی اولاد میں سے ہیں، کوئی بھی ان کی اولاد سے باہر نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے اسوہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ویسے جذبات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا